کہ شادی نہ ہو اس کی، بہت اچھا بنا رکھا ہے، یہ کر رکھا ہے، تمہیں نکالنا میرے الٹے ہاتھ کا کھیل ہے۔ میں تم سے پیار سے بات کر رہا ہوں، تم آگے سے سر پہ چڑھتے جا رہے ہو۔ کیسے تم اس کے پیار سے کیسے اس کو رکھ رہے ہو، اسے تکلیف دے کے؟ شادی دین اسلام کے اندر ایک فرض ہے، فریضہ ہے ماں باپ کا۔ جب تم ان کے ماں باپ سے فریضہ چھین رہے ہو تو کہیں یہ اچھی بات کر رہے ہو؟ میں تو تم سے دین اسلام کی بات کر رہا ہوں، تم مسلمان ہو، میں تو تم سے دین اسلام کی بات کر رہا ہوں۔ میں تو تم سے کوئی بات اور کر ہی نہیں رہا ہوں۔ نہ میں نے تمہیں کہا ہے کہ تم بچی کو چھوڑو، نہ میں تمہیں کہہ رہا ہوں کچھ کرو، لیکن میں تو تم سے دین کی بات کر رہا ہوں نا، تو میرے ساتھ دین پہ بات کرو۔ یا تو پھر اپنے ساتھ سے اشرف ختم کر دو اور کچھ اور رکھ لو، دین اسلام سے باہر نکل جاؤ، تاکہ تمہارے لیے پکی پکی جہنم جو ہے وہ پکی ہو جائے تمہارے لیے۔ اگر مسلمان ہو تو مسلمان کو حکم نہیں ملا ہے، کسی جن کو حکم نہیں ہے کہ وہ کسی غیر محرم عورت کے اوپر جا کے قبضہ کرتا پھرے۔ تمہارا اس عورت کو چھوڑ دینا، تم مر جاؤ گے تو وہ تمہارا مرنا زیادہ افضل ہوگا، کیونکہ تم نیکی کے راستے پہ چلنے کی کوشش کرو گے۔ نہیں تو اگر تم نے وہاں پہ جہنم ہی خریدنی ہے تو آگے تمہاری مرضی ہے۔ اب سوچ لو کیا کرنا ہے۔ مسلمان ہونا یہ ہوتا ہے لا الہ الا اللہ، کوئی عبادت کے لائق نہیں سوائے اللہ کے، محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ تو کیا تم نے محمد الرسول اللہ کے جو دین وہ لے کے آئے ہیں جس سے تم مسلمان ہوئے ہو کلمہ پڑھ کے، کیا تم نے اس دین کے اوپر چلنا ہے یا تم نے اس دین کے اوپر چلنا ہے کہ جو شیطان لے کے رہا ہے؟ بتاؤ کیا کرنا ہے تم نے؟ اللہ کے دین کے اوپر چلنا ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتائے ہوئے راستے پہ چلنا ہے، یا اپنی عاشقی مشوقی کر کے تم نے کسی اور کے راستے پہ چلنا ہے، شیطان کے راستے پہ چلنا ہے؟ چلو بتاؤ پھر۔ اب میں تمہارے سے اور کوئی سوال نہیں کروں گا، صرف یہ آخری سوال ہے، اس کا جواب دو۔ محمد کے راستے پہ جانا ہے یا ابلیس کے راستے پہ جانا ہے؟ دو چوائسیں ہیں تمہارے پاس۔ محمد کے راستے پہ جانا ہے تو اس بچی کو چھوڑ کے جانا پڑے گا۔ اگر تم نے ابلیس کے راستے پہ جانا ہے اور دوزخ خریدنی ہے تو تم خریدو، میں تمہیں نہیں روکوں گا۔ بولو کیا کرنا ہے؟ اب یہ آخری سوال ہے میرا، میں اس کے بعد تم سے کوئی سوال نہیں کروں گا۔ میں نے تمہیں کہا کہ جہنم لینی ہے یا جنت لینی ہے؟ اس ٹائم پہ صرف ایک سوال ہے تمہارے پاس، یا تو ابلیس کا راستہ ہے یا محمد مصطفیٰ کا راستہ ہے، دونوں میں سے ایک راستہ۔ اگر سیدھے راستے پہ چلتے ہو تو اس بچی کے جسم کو چھوڑ کے جانا پڑے گا تمہیں، اور اگر تم شیطان کے راستے پہ چلتے ہو تو بے شک اس کے جسم پہ رہو، لیکن تمہارا دین اسلام سے تعلق ختم ہو گیا۔ اشرف، بولو کون سے راستے پہ چلنا ہے تم نے؟ اس کا مطلب تم کافر ہو رہے ہو، مسلمان نہیں رہ سکتے تم۔ مسلمانوں والا تو کام ہی چھوڑ دو نا کہ تم مسلمان رہ سکتے ہو، کہ جب تم محمد کے دین تمہیں نئی بات کا پتا تھا، تمہیں میں نے بات بتا دی۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں واضح طور پہ کہتا ہے کہ اس ٹائم تک گناہ نہیں ہوتا جب تک کہ اس چیز کے متعلق اگلے بندے کو علم نہیں ہو جاتا۔ آج تمہیں علم ہو گیا کہ تم کسی بھی عورت کے جسم میں نہیں رہ سکتے، کیونکہ یہ تمہارے رہنے کی جگہ نہیں ہے، یہ انسان کی جگہ ہے، تم اس کے جسم کے اندر نہیں رہ سکتے۔ اب اس کے جسم میں رہنا ہوگا تو تمہیں شیطان بننا پڑے گا، تمہیں دین اسلام کو چھوڑنا پڑے گا، اور اگر دین اسلام پہ چلنا ہے، محمد مصطفیٰ کے راستے پہ چلنا ہے، تو تمہیں اس بچے کے جسم کو چھوڑنا پڑے گا۔ اشرف، تمہیں دو آپشنز ہیں، یا تو شیطانی راستہ ہے جس سے تم دین اسلام سے منکر ہو کے جہنم خرید لو، یا پھر تم جنت خریدنی ہے تو محمد مصطفیٰ کے راستے پہ چلنا پڑے گا، اس کے لیے تمہیں بچی کو چھوڑنا پڑے گا۔ اب یہ تم آپ سیدھا حساب خود لگا لو کہ تم نے بچی کے جسم کو چھوڑ کے جنت لینی ہے، محمد کے دین کے اوپر چلنا ہے، یا پھر تم نے شیطان کے راستے پہ چل کے تو جہنم خریدنی ہے۔ یہ تمہارے اوپر ہے۔ اتنی بات اگر کوئی اور جن ہوتا، کوئی ہندو ہوتا، کوئی سکھ ہوتا، کوئی عیسائی ہوتا، کوئی یہودی ہوتا، کوئی بھی ہوتا جن، یہاں تک کہ تمہارا باپ ابلیس بھی ہوتا،
تو میں اب تک کا جلا کے ختم کر چکا ہوتا. یہ تم بھی میری طاقت کو جانتے ہو اس چیز میں انسانوں سے مقابلہ کر سکوں نہ کر سکوں، مگر تمہارے سے مقابلہ میں بہت اچھے سے کرتا ہوں. غلام حیدر ایسے ہی نہیں نام ملا. حیدر کا غلام ہوں. اور وہی علی جنہوں نے کنویں کے اندر جا کے تمہارے پورے قبیلے اجاڑ دیے تھے. تو ظافر جن تمہارے قبیلے کے سردار نے کہا تھا بھائی اسی قبیلے کے ہو نا تم. کیا مطلب ہوئی؟ سمجھ آ گئی کہ میں تمہیں جانتا ہوں؟ بلاؤں تیرے باپ کو یہاں پہ ظافر کو؟ اب بول تو نے جانے چھوڑ کے کہ نہیں؟ تیرا کیا مطلب ہے؟ تو یہاں بیٹھا بات کر رہا ہے، میں تیرے پیچھے سے ڈیٹا نہیں دیکھ رہا تھا؟ اب بول جانا ہے کہ نہیں؟ بلاؤں ظافر کو؟ ابھی بلاتا ہوں ظافر کو، ٹھہر پھر. نہیں کیوں نہیں پھر؟ تو کہہ رہا بچی کو چھوڑ کے نہیں جانا. مجھے کب سے گھنٹہ ہو گیا پیار سے سمجھا لوں، تیری سمجھ میں نہیں آ رہی. جانا ہے چھوڑ کے بچی کو؟ جانا ہے یا نہیں؟ کہا حضرت سلیمان علیہ السلام کی قسم. کہ میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی قسم کھاتا ہوں. میں کہہ رہا ہوں تیری موت پکی ہے. پھر اگر میں پڑھائی کی تب مرے گا، اگر ظافر کو بلایا تب مرے گا. زندگی چاہتا ہے تو ابھی قسم کا حضرت سلیمان کی اور چلا جائے یہاں سے. بول بول، آواز کیوں اٹک گئی تیری؟ سوچ لے سوچ لے. سوچ کیا کرنا ہے تمہیں؟ چل پھر کھا قسم حضرت سلیمان علیہ السلام کی. میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی قسم کھاتا ہوں. بول کے. یہ ڈرامہ میرے ساتھ اگر اب کیا نا تو یہیں پہ میں نازیل ہی پڑھ دوں گا. کھا میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی قسم کھاتا ہوں. آواز نکال. شروع کروں پڑھنا پھر میں؟ میں نے اگر ایک بار پڑھائی شروع کر دی پھر تیری یہیں پہ تجھے جلا کے ختم کروں گا، یہ تو بہت اچھے طریقے سے جانتا ہے. مسلمان ہے میں تب تجھے بہت رعایت دے چکا ہوں. اتنا تو ٹائم میں نے کبھی کسی کو شیطان کو نکالتے ہوئے نہیں لیا. کھا قسم میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی قسم کھاتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کروں پڑھنا؟ شروع کروں نادی علی پڑھنا؟ پھر کیا جلدی کر، ٹائم نہیں ہے اتنا میرے پاس. میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی قسم کھاتا ہوں. لگتا ہے کہ تیری موت آئی ہوئی ہے آج. لگ رہا ہے تیری موت آئی ہے آج. مجھے لگ رہا ہے تیری موت آئی ہے. پانی پڑا ہے، پی لے.
ہاں اب بول. آواز آ گئی تیری واپس. بول میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی قسم کھاتا ہوں. اس بچی کو چھوڑ کر جا رہا ہوں. آئندہ اگر اس بچی کے اوپر یا اس کے قریب بھی آؤں. آدھی قسم کھانی اگر اب تو نے قسم نہ کھائی تو یہی ختم ہوگا. اور نہ ہی کبھی اس کے جسم کے اوپر قبضہ کرنے کی کوشش کروں گا. اور جب کرنے کی کوشش کروں یا اس کے قریب آؤں وہیں پہ جل کر ختم ہو جاؤں. اس کے جسم پہ قبضہ کرنے کی کوشش کروں تو جل کے ختم ہو جاؤں. قبضہ کرنے کی. اب میں جا رہا ہوں. بس آخری دفعہ. نکل. کوئی ہے اس کے پاس بچی کے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. غزالہ شیخ ویلکم ہو گیا. اور بچی کے پاس ہے کوئی گھر والا؟ ہاں جی بیٹا جی. کیسی ہو؟ چلا گیا وہ؟ اب نہیں آتا آپ کے پاس؟ دیکھ لو نا میری بیٹی کے جو یہاں پہ جو نشان بن رہے تھے یہاں پہ سینگوں کے، وہ اب نہیں بن رہے. آپ کا چہرہ دوبارہ کھلنا شروع ہو گیا. ٹھیک ہے بھائی، اتنی سی بات کے لیے میرا بیٹا اتنا پریشان تھا ہے؟ بیٹیوں کے چہرے پہ مسکراہٹ اچھی لگتی ہے بیٹا. ہنس کے دکھاؤ شاباش. اچھا جو یہ آپ کی ویڈیو بنی ہے جن کی حاضر والی، میں استعمال کر سکتا ہوں یوٹیوب کے لیے؟ اجازت ہے نا؟ تھینک یو بیٹا، بہت شکریہ بیٹا. جزاک اللہ جزاک اللہ. اب نہیں ہوگا کچھ بھی. میرے بچے کو اب وہ قریب بھی نہیں آئے گا. آئے گا تو جل کے ختم ہو جائے گا وہیں پہ. ٹھیک ہے ذرا چل پھر کے دیکھو ذرا. جسم ہلکا ہو گیا آپ کا؟ بیٹا وہ نکل کے گیا ہے، کب کا آپ کے ساتھ تھا. ٹھیک ہے. چہرہ اب شیشے میں پہلے جا کے چہرہ دیکھ میرا بیٹا، چہرہ دیکھ شیشے میں. کہ کہہ رہی تھی انکل میرے چہرے پہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا، میرا چہرہ ایسا ہو گیا. ہو گیا، نکل گیا چہرہ آپ کا. ہو گیا صاف ستھرا. الگ ہی دکھ رہا ہے نا. بس میرا بیٹا دعا کر دینا اپنے انکل کے لیے. ٹھیک ہے. اوکے میرا بچے. اللہ حافظ.